زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا۔ حضور فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یہ وہی شہر ہے جس کے محلے کہیں صدیق ٹاؤن ہے، کہیں فاروق اعظم کا نام بھی ہے، کہیں عثمان غنی کی سخاوت کا نام بھی ہے۔ یہ پورا شہر ہے اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہم نے بھی حضرت علی کی محبت میں اپنے مدرسے کا نام رکھا مدینۃ العلم۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اہل سنت علی سے پیار کرتے ہیں۔ زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا، فرشتوں کی عبادت سے مقدس ہے یہ نور اس کا۔ زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا، شجاعت کی لکھی جائیں گی جب تاریخ دنیا میں۔ جتنی بھی بہادری کی شجاعت کی داستانیں لکھی جائیں گی، تمغہ جرت جس کو بھی دیا جائے گا، شاعر کیا کہتا ہے؟ شجاعت کی لکھی جائیں گی جب تاریخ دنیا میں، تو سب ناموں سے پہلے، تو سب ناموں سے پہلے نام آئے گا ضرور اس کا۔ دنیا میں جتنی بھی شجاعت کے تمغے ہیں تو سب سے پہلے جب نام آئے گا تو کس کا آئے گا؟ حضرت علی کا آئے گا۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ تو سب ناموں سے پہلے نام آئے گا ضرور اس کا، زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا، شہادت چومتی ہے جب کسی غازی کی آنکھوں کو۔ سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ شہید، آپ کے بیٹے شہید، اور یہ شہادت کیا ہے؟ ایک اور شاعر کہتا ہے وہ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا۔ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کی تو یہ وراثت ہے، حضور تو خود شہادت کی موت مانگ رہے ہیں۔ وہ شہادت کیا ہے؟ ایک ورثہ محمد کے گھرانے کا، انہیں عنوان ہے حق و باطل کے افسانے کا۔ وہ شہید عشق ہی واقف ہیں اسرار محبت سے، ورنہ کس کو آتا ہے سلیقہ سر کٹانے کا۔ قیامت کے دن شہدائی تو عرض کریں گے اللہ جب پوچھیں گے ہاں جنتیوں بتاؤ بھی کوئی کمی تو نہیں، سب کہیں گے مولا سب ٹھیک ہے، ہماری امیدوں سے زیادہ ہمیں دے دیا گیا، لیکن امت محمدیہ کے شہداء بولیں گے، عرض کریں گے الہ العالمین ہماری خواہش یہ ہے ہمیں دنیا میں بھیجا جائے، ثم احیا ثم اقتل، پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں، پھر ہم زندہ ہو جائیں، پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں۔ ہمیں تو جنت کی نعمتوں میں وہ مزہ نہیں آیا جو آپ کے راستے کے اندر جام شہادت نوش کرنے میں مزہ آیا ہے۔ اللہ فرمائیں گے وہ تو دنیا میں ہو چکا، بس وہ تو نہیں ہوگا اب یہاں پر، اب اس کے بدلے میں تمہیں اپنا دیدار الہی عطا کرتا ہوں۔ اور پھر جب اللہ کا دیدار ہوگا تو سب کہیں گے مولا بے شک ہم سے جنت واپس لے لے، اس کے بدلے صرف اپنا دیدار ہی کرا دے۔ آج آپ دنیا میں کہتے ہیں نا جی فلاں چیز ویکھیاں تو بھوک لیندی سی ہیں، ارے جو خالق حسن ہے جس نے حسن کو پیدا کیا، جب اس کو دیکھو گے بھوک اور پیاس سب ختم ہو جائے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم جب غم زدہ ہوتے تھے تو ہم آ کر حضور کا دیدار کرتے تھے، اللہ نے یہ چہرہ ہی ایسا بنایا ہے جو حضور کا دیدار کرتا تھا سارے غم ہی ختم ہو جاتے تھے۔
اللہ اکبر. تو قیامت کے دن جنتی بھی کہیں گے مولا، ہاں شہداء کہیں گے مولا ہمیں دنیا میں بھیج دو. ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، زندہ ہوں اور پھر تیرے راستے میں شہید ہو جائیں. اب آپ تو کہیں گے جسم ٹکڑے ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہے، ہم نے تو دیکھا فلاں زخمی چیخ رہا تھا، ہم نے تو دیکھا تو ایسے ہے. میرے پیر و مرشد نے ایک مثال سے اس بات کو بڑی خوبصورتی سے سمجھایا. فرمایا گرمی کا موسم ہو اور کسی کو شدت کی بھوک لگی ہوئی ہو اور اوپر سے بجلی بھی نہ ہو، پسینے سے شرابور ہو اور اس کے سامنے اس کا مزیدار من پسند کھانا رکھا ہوا ہو. اب وہ کھانا کھا رہا ہے، پسینہ بھی گر رہا ہے اور اس کی آنکھوں سے بھی پانی اور ناک سے بھی شوں شوں کر رہا ہے. دیکھنے والا سمجھتا ہے پتہ نہیں کس تکلیف میں مبتلا ہے. اگر آپ اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیں تو وہ کیا کہے گا؟ یار تو نے تو میرا سارا وہ موشن ہی توڑ کے رکھ دیا، سارا مزہ کر دیا، ابھی تو کھانے کا مزہ آ رہا تھا. وہ کہے یار مجھے تو بڑی تکلیف میں نظر آ رہا تھا، اتنا پسینہ، تیری آنکھوں سے پانی، تیرے ناک سے پانی شوں شوں کر رہا ہے مرچ مسالے سے، میں تو سمجھا تو پتہ نہیں کس تکلیف میں ہے. انہوں نے کہا تجھے کیا پتا، تو میری زہری تکلیف دیکھ رہا ہے، میرے اندر کی راحت کا عالم کیا ہے، میرے اندر کے مزے کا عالم کیا ہے. فرمایا اسی طرح شہید کے تم تو جسم کو دیکھتے ہو، اس کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہو، اس کے زخموں کو دیکھتے ہو، لیکن جو اس کو دیدار الہی نصیب ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں جو اس کو شہادت کا مقام نصیب ہو رہا ہے، جو اس کو روحانی مزہ مل رہا ہے، میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں جس کو لفظوں میں بیان کرتے. تو میں یہ تو شہید ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. حضرت آسیہ آخری وقت ہیں جی، فرعون نے جب کہا محلات کی طرف اس کی نظر کرو، ہاتھوں میں کیل گاڑے ہوئے ہیں، ذی الاوتاد قرآن کہتا ہے میخوں والا، کیل گاڑے ہوئے ہاتھوں کے اندر. اور آسیہ کا آخری وقت ہے. آسیہ بنت مزاحم یہ حضور کی زوجہ محترمہ بنے گی جنت میں، ان کا نکاح جنت میں حضور کے ساتھ ہوگا. بی بی مریم کا نکاح بھی حضور کے ساتھ جنت میں ہوگا. اور میرے محترم سامعین، ساری امت حضور کے اس نکاح میں ساتھ شریک ہوگی، اس شادی میں ساری شریک ہوگی. کہو انشاءاللہ. سیدہ خدیجہ کا بات تو بڑی دور نکل گئی. سیدہ خدیجہ کا جب انتقال ہونے لگا تو حضور نے فرمایا اپنی سوکن اور میری بیوی کو جا کے سلام کہنا جنت میں. انہوں نے کہا حضور آپ نے مجھ سے چھپ کر کوئی شادی کر رکھی تھی؟ فرمایا نہیں، اللہ نے مجھے بدریہ وہی بتایا ہے، آسیہ کا نکاح اور مریم کا نکاح جنت میں اللہ میرے ساتھ فرمائیں گے، تو بھی جنت میں جائے گی، اور وہ جنت میں ہے تو میں ان کو جا کے میرا سلام کہنا. سبحان اللہ. تو بات دور نکل گئی، کہاں سے بات کہاں تک پہنچی. تو میرے محترم سامعین، شہادت تو ایک نصیبہ ہے، یہ تو ایک مقدر ہے. حضور خود مانگتے رہے شہادت، اور آپ کی جو وفات ہے اس میں شہادت کا بھی درجہ ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا خیبر کے موقع پہ جو مجھے زہر دیا گیا وہ زہر میری شاہ رگ کو کاٹ رہی ہے، تو اس لیے آپ کو شہادت کا وہ مقام بھی حاصل ہے. زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا. سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ، بلند آواز سے کہو ماشاءاللہ. زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا. سیدنا علی مرتضیٰ کو اللہ نے فیصلے کی قوت ایسی عطا فرمائی تھی، ایسا شعور عطا فرمایا تھا، بہت دور تک ان کی نگاہیں چلی جایا کرتی تھی. اسی لیے تو سیدنا صدیق اکبر کے مشیر بھی ہیں، اور آپ کے دور کے سب سے بڑے مفتی بھی ہیں، اور قاضی القضات چیف جسٹس بھی ہیں. صحابہ نے ایسے تو نہیں ان کو چیف جسٹس بنا دیا. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں بھی چیف جسٹس، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی چیف جسٹس، اور پھر امیر المؤمنین بھی اور چیف جسٹس بھی، چوتھے خلیفہ بھی ہیں اور چیف جسٹس بھی ہیں. زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا. شہادت چومتی ہے جب کسی غازی کی آنکھوں کو، نظر آتا ہے لہراتا ہوا بے خوف نور اس کا.
سب کہہ دو سبحان اللہ اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ مولویاں نو پیسے لبن تے کیا کرو ماشاءاللہ، کئیاں نو اتنے مروڑ شروع ہو جاندے لے مولوی دی دیہڑی لگی جاندی ہے، چلو بھی تم بنا لو لا کے محل جو بنانا ہے، کہہ دو ماشاءاللہ جی۔ زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا، شہادت چومتی ہے جب کسی غازی کی آنکھوں کو، نظر آتا ہے لہراتا ہوا بے خوف نور اس کا، نظر آتا ہے لہراتا ہوا بے خوف نور اس کا۔ ایک اور بات بھی یاد آ گئی، خیبر کے موقع پر آپ نے جب وہ قلعہ فتح کیا، ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو پسینہ آ گیا، کسی نے کہا سیدنا علی مرتضیٰ سے آپ کھانا چبا کے کھا رہے ہیں، پیشانی پسینے سے بھری ہوئی ہے، اور جس دن خیبر کا قلعہ فتح کیا دروازہ اکھیڑا، اس وقت تو ذرا بھی پسینہ نہیں آیا۔ فرمایا تم بھی یار عجیب آدمی ہو، کھانا اپنی طاقت سے چبا رکھا ہوں اور خیبر کا قلعہ اللہ کی طاقت سے فتح کیا، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا، فرشتوں کی عبادت سے مقدس ہے یہ نور اس کا، زمین سے عرش تک مہکا ہوا ہے یہ شعور اس کا، نگاہوں میں امڑ آتی محبت کی خوشی انجم، نگاہوں میں امڑ آتی محبت کی خوشی انجم، کب لبوں پر نام جب لاتے تھے محفل میں حضور اس کا، حضور کے سامنے جب علی کا نام آتا تو حضور مسکراتے، اور میرے محبوب نے مسکرا کے فرمایا علی جنت الفردوس میں میرے گھر کے ساتھ تیرا گھر ہوگا، کہہ دو سبحان اللہ، تو جنت میں میرا پڑوسی بھی ہوگا، تیری اولاد بھی وہی ہوگی، اور آپ کے بیٹے حضرت حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور آپ کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا 29 سال کی عمر میں وفات پا گئی، اور یہ جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہے، اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دنیا میں جتنی بوڑھی عورتیں فوت ہوئی اور وہ جنت میں جائیں گی سب کی سردار سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، کہہ دو نا سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہہ دو ماشاءاللہ۔ نگاہوں میں امڑ آتی محبت کی خوشی انجم، لبوں پر نام جب لاتے تھے محفل میں حضور اس کا، محفل میں حضور کے لبوں پہ جب علی کا نام آتا تو حضور مسکرا پڑتے، تو اس لیے میرے محبوب کی سنت ہے علی کا نام آئے تو آپ بھی مسکرا کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ سب کہہ دیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ ہیں، اور جن کو عشرہ مبشرہ جنت کی بشارت سنائی گئی، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، علی چوتھے نمبر کے اوپر ہیں۔ یہ وہ 10 صحابہ ہیں، حضور فرماتے ہیں اگر کسی نے زمین پہ چلتے پھرتے جنتی دیکھنے ہوں تو ان کو دیکھ لو، تو سیدنا